اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ عید الفطر سے پہلے کا ایک پیغام آپ سے بات فرمائیے اور سوچیے اور سمجھیے۔ شیطان ہر وقت کا ہمارا دشمن ہے اور شیطان کھلم کھلا بڑا دشمن ہے۔ شیطان ہر وقت ہمیں گمراہ اور بہکا رہا ہے۔ اب دیکھیں ماہ رمضان مبارک کی عظمتیں برکتیں عروج پر ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنی رحمتیں اللہ رب العالمین پہلے روزوں میں فرماتے ہیں وہ ساری برکتیں جمع کر کے آخری ایام کے آخری روزوں میں اللہ تعالی نے رکھ دی ہیں۔ یعنی آخری اب جو روزے رہ گئے ہیں یہ اتنی رحمتوں والے روزے ہیں کہ کوئی حد انداز نہیں ہے، سارے مہینے کی برکتیں اسی میں ہیں۔ لیکن شیطان چونکہ ہمارا دشمن ہے، شیطان نے ہمیں گمراہ کر کے بہکا کے ماہ رمضان المبارک کی عظمتوں سے ہمیں دور کیا۔ ادھر سے رحمتیں جوش پر ہیں، ادھر شیطان کا بہکاوا جو کہ ابھی بند ہے، جکڑا ہوا ہے، لیکن اس نے جو ہمارے اندر خون میں سرایت کر کے خون میں جو جراثیم اپنے نحوست والے منحوس جراثیم چھوڑے ہیں اسی کی وجہ سے آج ہم پر یہ حال ہے۔ اب دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بہترین جگہ مساجد ہیں اور سب سے بدترین مقام بازار ہے۔ اب شیطان نے دیکھا کہ ماہ رمضان تو آیا تھا مساجد کی رونق کے لیے، مساجد کی رونق اور بہار کے لیے، مساجد کو پر کرنے کے لیے، مساجد میں زیب و زینت کے لیے، مساجد کی حاضری کے لیے، لیکن شیطان نے ہمیں بازار کی زینت بنا دیا۔ بازاروں میں جا کے رش دیکھیں اور آخری دنوں کے روزے ایسے لگتے ہیں جیسے روزے ہی نہیں ہیں، بلکہ ہم میں سے تقریباً 80 یا 90% لوگ ایسے جاہل اور غافل ہیں، وہ چاہتے ہیں جلدی عید آئے، ماہ رمضان کے جانے کا انہیں دکھ بھی نہیں ہوتا۔ ماہ رمضان کے بعد جو ہوگا ماہ رمضان کے اندر حالات یہ ہوتے ہیں کہ نماز وغیرہ کی کوئی پرواہ نہیں، بازار اتنے بھرے ہوئے ہیں، رش ہے، مہنگائی کو بھی روتے ہیں، ساری چیزیں رو کر بھی بازاروں میں اتنا رش ہے۔ شیطان نے ہمیں شاپنگ پہ لگا دیا ہے۔ جب اللہ کی رحمت عروج پہ تھی، ہم نے مساجد سے بڑا کچھ لینا تھا، ماہ رمضان کو راضی کرنا تھا، اللہ کے مہمان کو راضی کر کے الوداع کرنا تھا، اللہ کی رحمت جوش پر تھی، شیطان نے ہمیں شاپنگ پہ لگا دیا۔ اسی طرح حج اور عمرہ پہ جب جاتے ہیں، وہاں جب رحمتیں وصول کرنے کا، رحمتیں لینے کا آخری دن جب ان کے آتے ہیں حاجی اور عمرہ کرنے والے کے، تو وہ رحمتیں بہت زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پردیس میں واپس آنا ہوتا ہے، رو کے دھو کے کعبہ شریف کی جدائی اور مدینہ شریف کی جدائی میں انہوں نے جو رونا ہوتا ہے اور جو اللہ کی رحمتیں حاصل کرنی ہوتی ہیں وہ نہیں حاصل کر پاتے شاپنگ پہ۔ شیطان نے کہاں کہاں ہمیں بہکایا اور گمراہ کیا ہے۔ اب دیکھیں شیطان جکڑا ہوا ہے، ابھی تو وہ زنجیروں میں پھنسا ہوا ہے، زنجیروں میں اسے بند کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ حال ہے کہ مساجد ماہ رمضان کے ہوتے ہوئے بے آباد اور بازار آباد ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرمایا میں عید مبارک دے رہا ہوں، لیکن کس کو؟ فرمایا آمنو ایمان والوں کو، وعاملوا الصالحات اور اچھے عمل کرنے والوں کو۔ ہم جو عید مبارک دیتے ہیں ہماری غلطی ہے۔ عید مبارک تو حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ھذا یوم العید
हाज़ा यौम सईद व हाज़ा यौम वईद। फरमाए ये ईद का दिन किसी के लिए सईद होता है, किसी के लिए वईद होता है। जिन्होंने अमल किया, फरमाए ईद वाले दिन अल्लाह इनाम अता फरमाता है कि आए रोज़ेदारों, आए तरावी और सहरी अफ्तारी करने वालों, आओ ईद के दिन मैं आपको इनाम अता करता हूँ। लेकिन जिन्होंने नमाजें पढ़ी नहीं, सहरी की नहीं, अफ्तारी की नहीं, रोज़े रखे नहीं, उनको किस चीज़ की मुबारकबाद दी जा रही है? तो प्यारे, जैसे किसी ने शादी नहीं की तो उसको कैसे मुबारक आप दे सकते हैं, इसी तरह जुम्मतुल मुबारक है। जिसने जुम्मा अदा नहीं किया, कुरान के फ़लसफ़े के मुताबिक उसको मुबारक भी नहीं देनी। ईद जिसने माह रमज़ान का कद्र एहतराम और माह रमज़ान में इबादत नहीं की, उसको फिर मुबारक भी नहीं देनी चाहिए, कुरान का फ़लसफ़ा है। लेकिन हम गफलत के तौर पर मुबारकबाद फॉर्मल रस्मी तौर पर दे देते हैं, वगरना अल्लाह ने मुबारकबाद दी है व आमिलुस्सालिहात को, नेक अमल करने वालों को। लिहाजा माह रमज़ान की आखिरी दिनों और आखिरी रातों की अज़मतें आप पढ़ें और माह रमज़ान की तरफ आएँ, माह रमज़ान को अच्छे तरीके से अलविदा करें। और आका अलैहिस्सलाम के अजीम सहाबा किराम 6 माह माह रमज़ान की जुदाई में रोते थे। हम में से कोई जितना बड़ा नेक आ जाए, अपने ईमान का मेयार और अपने ईमान का तराजू देख ले कि सहाबा किराम 6 महीने रोते थे। हम माह रमज़ान के 3-4 दिन के बाद, ईद के 3-4 दिन बाद हम नॉर्मल लाइफ में जब आते हैं, खाना पीना सब सिलसिले शुरू होते हैं, तो माह रमज़ान को कोई याद भी नहीं करता कि वो आया भी था। तो लिहाजा हमारी ये गफलतें हैं, ईमान की कमज़ोरी है। अल्लाह ने फरमाया सहाबा किराम की तरह तुम अगर ईमान ले आओगे तो तुम यकीनन हिदायत याफ्ता हो जाओगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें माह रमज़ान के आखिरी अय्याम में बजाय बाज़ारों के मसाजिद की ज़ीनत ज़्यादा से ज़्यादा बनने और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मसाजिद में गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रोज़ों की पाबंदी, सहरी अफ्तारी और तरावी की पाबंदी